السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بنا سحری کا روزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت طاقتور کافر سے جنگ۔ حضرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگ ہوئی ہے، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینے پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھول دی تھی تاکہ کافر مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار ارم بن عبد ود بہت بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر صحابہ اکرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ ارم نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ ارم کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں ارم سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ ارم ہے۔ ارم نے پھر سے پکار کر کہا کہ ہے تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ اکرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ ارم ہے۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے ارم نے کہا کیا تم میں کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ وہ آئے اور ارم کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ ارم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر ارم ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ ارم 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے تو ارم نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی۔ ارم نے کہا عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ارم تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس جاؤ۔ حضرت علی نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ارم کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ ارم کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور ارم دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارم نے حضرت علی کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی اٹھے اور اپنی تلوار سے ارم پر حملہ کیا۔ ارم نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے ارم کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اسی واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے
تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم بچوں کے شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی۔ اس یہودی نے کہا ہاں یہ کچھ ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے تمہیں کچھ جو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا اللہ کے رسول کی بیٹی غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور ان لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر اور پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچوں کو دے دی اور صرف پانی پی کر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری، ایک کھجور اور پانی پی کر صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کے واپس کر دیا۔ اس یہودی نے جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دیں اور خود پانی پی کر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ دوستوں، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔